کوئی دماغ سے کیوں نہیں نکل رہا؟ روحانی تعلق اور نجات۔ کبھی کبھی کوئی شخص ہماری زندگی سے جا چکا ہوتا ہے مگر ہمارے اندر سے نہیں جاتا۔ اس کی یادیں، آواز، مسکراہٹ یا اس کے ساتھ بتائے گئے لمحے بار بار ذہن کے پردے پر ابھر آتے ہیں۔ دن میں، رات میں، خاموشی میں، ہجوم میں، وہ شخص جیسے ایک سایہ بن کر ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آپ نے شاید بہت کوشش کی ہو بھولنے کی، دعائیں مانگی، مصروفیات میں خود کو گم کیا، دوسرے لوگوں سے دل لگانے کی بھی کوشش کی، مگر پھر بھی وہ چہرہ، وہ نام، وہ احساس آپ کے دل و دماغ سے نکلتا ہی نہیں۔ یہ صرف محبت نہیں، یہ کچھ اور ہے، شاید ایک روحانی تعلق جو وقت اور فاصلوں سے بالاتر ہے۔ شاید کوئی ادھورا سبق جو اس شخص نے آپ کی روح کو سکھانا تھا، شاید ایک کرمک بندھن جو پچھلے کسی وجود سے لٹکا ہوا ہے، یا پھر یہ آپ کی اپنی ذات کا آئینہ ہے جو اس شخص کی صورت میں آپ کے سامنے آیا تاکہ آپ خود کو جان سکیں، مندمل کر سکیں، آزاد ہو سکیں۔ یہ تحریر ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کسی کو چاہ کر بھی بلا نہیں پا رہے، جو راتوں کو جاگ کر سوال کرتے ہیں، آخر وہ کیوں نہیں نکلتا میرے دماغ سے، جو جاننا چاہتے ہیں یہ روحانی تعلق ہے یا محض ایک ذہنی قید، اور جواب نجات چاہتے ہیں، جذباتی، روحانی اور ذہنی سطح پر۔ اگر آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں تو یہ تحریر آپ کے لیے ایک آئینہ ہو سکتی ہے۔ آئیے اپنے دل کے اندر اترتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندھن کیا ہے اور اس سے رہائی کیسے ممکن ہے۔ پہلی وجہ، کوئی دماغ سے کیوں نہیں نکل رہا۔ یہ سوال کہاں سے جنم لیتا ہے؟ کسی شخص کا بار بار ذہن میں آنا، یا ایک مخصوص چہرے، آواز، بات چیت یا لمحے کا ذہن سے نہ نکلنا صرف اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک نفسیاتی، جذباتی اور کبھی کبھار روحانی عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ادھورا اختتام۔ جب رشتہ یا بات ادھوری رہ جائے، نامکمل جدائی، نامکمل ملاقات، تو انسان ذہنی طور پر اسے مکمل کرنے کی کوشش میں بار بار اسی لمحے کو دہراتا ہے۔ دوسری وجہ، گہری وابستگی۔ دل کی گہرائی سے کسی سے جڑ جانا، چاہے وہ رشتہ چل نہ سکا ہو، ایک اندرونی تعلق قائم کر دیتا ہے جو وقت کے ساتھ بھی مٹتا نہیں۔ تیسری وجہ، تعلق کا یک طرفہ ہونا۔ بسا اوقات ہم خود سے ہی کسی کے ساتھ جذباتی دنیا بنا لیتے ہیں اور اس شخص کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ یک طرفہ لگاؤ بھی ذہن پر چھا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ، ذہنی عادت بن جانا۔ جب بار بار کسی کے بارے میں سوچا جائے تب وہ سوچ ایک ذہنی عادت بن جاتی ہے جو بے اختیار طور پر چلتی رہتی ہے۔ پانچویں وجہ، روحانی کنیکشن۔ بعض رشتے دنیاوی منطق سے ماورا ہوتے ہیں، لگتا ہے جیسے وہ شخص ہماری روح کا کوئی حصہ ہے یا پچھلے جنم کا ساتھی۔ دوسری وجہ، روحانی تعلق۔ روحانی تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بندھن ہوتا ہے جو الفاظ، فاصلے اور وقت سے بالاتر ہوتا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے میرا اس شخص سے کچھ خاص تعلق ہے، جو عام نہیں۔ اس تعلق کی علامت، پہلی علامت، خاموش ہم آہنگی، بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کو محسوس کر لینا۔ دوسری علامت، خواب میں آنا، بار بار کسی شخص کا خواب میں آنا، پیغام دینا یا بس موجود ہونا۔ تیسری علامت، روح کا سکون یا بے چینی، کبھی وہ شخص سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کبھی اس کی یاد ایک شدید بے چینی پیدا کر دیتی ہے، وقت گزر جانے کے باوجود۔ چوتھی علامت، تعلق کا قائم رہنا، سالوں بعد بھی اس شخص کی یاد دل کو اسی شدت سے چھو لیتی ہے۔ یہ تعلق کہاں سے آتا ہے؟ پانچویں علامت، پچھلے جنم کا رشتہ، جیسے روحانی سبق سیکھنے کے لیے اور رب کی طرف سے آزمائش یا رہنمائی۔ تیسری وجہ، نجات، مکمل رہائی اور سکون کی تلاش۔ جب تعلق دل میں بوجھ بن جائے تو نجات ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ نجات صرف کسی کو بھولنے کا نام نہیں بلکہ اندر سے آزاد ہونے کا عمل ہے۔ نجات کے مراحل۔ پہلا مرحلہ، سچائی کا سامنا۔ یہ تسلیم کرے کہ جو رشتہ تھا وہ اب حقیقت نہیں، چاہے دل کچھ بھی کہے۔
دوسرا مرحلہ معافی اور درگزر. اس شخص کو معاف کرے اور خود کو بھی معافی صرف ان کے لیے نہیں اپنے سکون کے لیے ہوتی ہے. تیسرا مرحلہ جذبات کا اظہار. خاموشی دل کو جکڑ لیتی ہے. اپنی بات لکھے، کسی دوست سے بانٹے یا رب سے سچی گفتگو کرے. چوتھا مرحلہ توانائی کی صفائی. روحانی عبادت، ذکر، مراقبہ، توبہ اور دعا دل کی دنیا کو صاف کرتی ہے. نئی ترجیحات اور راستے. اپنی ذات کو مقصد دیں. کوئی ہنر، شوق، خدمت خلق یا رب سے قربت، یہ سب آپ کو اندر سے پھر سے زندہ کرتے ہیں. محبت ہمیشہ آپ کو مکمل کرتی ہے، کبھی ختم نہیں کرتی. اگر کوئی تعلق آپ کو توڑ رہا ہے تو وہ محبت نہیں، وہ آزمائش ہے. آپ کے دماغ میں بار بار آنے والا شخص آپ کے سفر کا حصہ ہے لیکن منزل نہیں. روحانی تعلق کا احترام کریں، سبق لیں اور نجات کے ساتھ اپنی زندگی میں نیا باب کھولیں. سبسکرائب. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں. سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.